بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس چینل میں، تاریخ اسلام کے چینل میں، امت اسلامیہ، تاریخ امت اسلامیہ کی 16 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں شمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، حضور رحمت العالمین دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل اور کمالات کا احاطہ کرنا کسی بڑے سے بڑے سیرت نگار، سخنور اور نکتہ دان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس باب میں 14 صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کا شمار نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ہم اس بارے میں اپنی عاجزی اور تہی دامنی کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ حدیث و سیرت کی سپیوں سے چند سچے موتی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسلیہ مبارک کے اوپر حضرت دند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھاتے ہوئے، اور اگر بسہولت مانگ نکل جاتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکل تو اس وقت نہ نکالتے، کسی وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کے لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ رنگ مبارک چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ ابر و خم دار باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابر جدا تھے، ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کی وقت ابھر جاتی تھی۔ ناک مبارک بہت بلندی میل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتدا میں دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن اور چمک کی وجہ سے بلند لگتی ہے، ورنہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک وار ہلکے تھے۔ دہن مبارک اطعال کے ساتھ فراغ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا افسل بھی تھا۔ گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پر گوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراغ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور کلاں تھیں، جو قوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور شکم مبارک بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مبارک کی بالائی حصہ پر بال تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراغ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز پر گوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدر گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملامت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھلک جاتا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے
پھر کر توجہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچی رہتی تھی، نگاہ بنسبت آسمان کی زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ عادت شریفانہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی حیا کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جسے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فراغ دل، کشادہ قلب، راست گفتار، نرم طبیعت اور معاملات میں نہایت درجہ کریم تھے۔ جو پہلی بار آپ کو دیکھتا وہ معروف ہو جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا اور جان پہچان حاصل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ اور دلداتا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والا کہتا ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت باوقار اور شان شوکت کے حامل تھے، اور دوسروں کی نگاہ میں بھی نہایت پرشکوہ۔ آپ کے روئے انور 14ویں رات کی چاند کی طرح دہکتا تھا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قامت تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سرخ قبا میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخصیت میں کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا حریر یا ریشم نہیں چھوڑا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے عنبر اور مشک یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں سونگی جس کی خوشبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مہک سے بہتر ہو۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم تھا کہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں ہوتا تھا، اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز فرماتے دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے، یعنی متکبروں کی طرح بے توجہ اور بے نیازی کے ساتھ ادے کٹے الفاظ استعمال نہ کرتے، اور اس طرح اختتام فرماتے آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف اور واضح اور دو ٹاک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طولت ہوتی ہے نہ زیادہ اختصار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درست ہو بد مزاج تھے اور نہ کسی کی آنت پسند کرتے تھے، نعمت کی بڑی قدر کرتے اور اس کی بہت زیادہ جانتے، خواہ کتنی ہی قلیل ہو کہ آسانی سے نظر بھی نہ آئے، اور اس کی برائی نہ فرماتے، کھانے پینے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف۔ دنیا اور آخر سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حق کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر توجہ فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے۔ گفتگو کرتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ملاتے۔ غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو بارش کے اولوں کی طرح پاک اور شفاف تھے ظاہر ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے۔ بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو درگزر کر معاملہ فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا پر کبھی دست درازی نہ فرمائے سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظلم اور زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے زیادہ غضبناک ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، نہ کسی کام کے کرنے پر
یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نہ ہی کسی کام کے چھوڑ دینے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دو چیزیں سامنے ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان صورت کا انتخاب فرماتے، بشرطے کہ وہ ناجائز نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک محفوظ رکھتے اور صرف اسی چیز کے لیے کھولتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سروکار ہوتا۔ لوگوں کے دل داری فرماتے اور ان کو منتظر نہ کرتے۔ کسی قوم کا کوئی معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام اور اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اس کی قوم کا ذمہ دار بناتے۔ لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ کرتے بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے ان کو مرحوم فرمائیں۔ اپنے اصحاب کے حالات کے برابر خبر رکھتے، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے، اچھی بات کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی قوتیں پہنچاتے، بری بات کی برائی کرتے اور اس کو کمزور کرتے۔ آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تخیر اور تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے اس خدشہ سے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی غافل ہونے لگے اور اکتا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر حال کے مطابق ضروری بندوبست ہوتا تھا، نہ حق کے معاملے میں کوتاہی فرماتے اور نہ حد سے آگے بڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو لوگ رہتے تھے وہ سب سے اچھے اور منتخب ہوتے۔ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل وہ تھا جس کی خیر خواہی اور اخلاق عام ہو۔ سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی تھی جو غم خواری اور ہمدردی اور دوسروں کی مدد اور معاونت میں سب سے آگے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حسن و جمال اپنی وسیع اور بلیغ عبارت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے، کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں تشریف رکھتے، اور اس کا حکم بھی فرماتے اپنے حاضرین مجلس اور ہم نشینوں میں ہر شخص کو اپنی توجہ اور التفات میں پورا حصہ دیتے۔ آپ کا ہر شریک مجلس یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غرض سے بٹھا لیتا یا کسی ضرورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرتا تو نہایت صبر و سکون سے اس کی پوری بات سنتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی بات پوری کر کے رخصت ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتا اور کچھ مدد چاہتا تو بلا اس کی ضرورت پوری کیے واپس نہ فرمایا، یا کم سے کم نرم اور شیریں لہجہ میں جواب دیتے۔ آپ کا حسن اخلاق تمام لوگوں کے لیے وسیع اور عام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے حق میں باپ ہو گئے تھے۔ تمام لوگ حق کے معاملے میں آپ کی نظر میں برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم اور معرفت و حیا اور شرم اور صبر و امانت داری کی مجلس تھی۔ نہ اس میں آوازیں بلند ہوتی تھی، نہ کسی کے عیوب بیان کیے جاتے تھے، نہ کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ ہوتا، نہ کمزوریوں کی تشہیر کی جاتی۔ سب ایک دوسرے کے مساوی تھے اور صرف تقوی کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل تھی۔ اس میں لوگ انکساری کے ساتھ رہتے تھے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، مسافر اور نووارد کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت کشادہ اور انبساط اور بشاشت کے ساتھ رہتے تھے، بہت نرم اخلاق اور نرم پہلو تھے، یعنی جلد مہربان ہو جانے والے اور بہت آسانی سے درگزر کرنے والے تھے۔ نہ سخت طبیعت کے مالک تھے اور نہ سخت بات کہنے کے عادی، نہ چلا کر بولنے والے، نہ عامیانہ اور معتبر کھٹیا بات کرنے والے، نہ کسی کو عیب لگانے والے، نہ تنگ دل بخیل۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتی اس سے تغافل فرماتے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیتے اور گرفت نہ فرماتے، اور صرف صاف اس چیز سے مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کا جواب بھی نہ دیتے۔ تین باتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بالکل بچا کر رکھا ہوا تھا، ایک جھگڑا، دوسرے تکبر اور تیسرے غیر ضروری اور لا یعنی کام۔ لوگوں کو بھی تین باتوں سے آپ نے بچا رکھا تھا کہ کسی کی برائی کرتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے اور نہ کسی کی کمزوریوں اور پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔
صرف وہ قربان فرماتے تھے جس پر ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب گفتگو کرتے تھے تو شرکاء مجلس ادب سے اس طرح سر جھکا لیتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی بے حس و حرکت، کہیں جنبش سے چڑیاں اڑ نہ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تب یہ لوگ بات کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نزاع نہ کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کوئی شخص گفتگو کرتا تو بقیہ سب لوگ خاموشی سے سنتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات ختم کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر شخص کی گفتگو کا وہی درجہ ہوتا جو ان کے پہلے آدمی کا ہوتا، کہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کہنے کا موقع ملتا، اور اسی قدردانی اور اطمینان کے ساتھ اسے سنا جاتا۔ جس بات سے سب لوگ ہنستے اس پر آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کا اظہار کرتے آپ بھی تعجب فرماتے۔ مسافر پردیسی کی بے تمیزی، ہر طرح کے سوال کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم کسی حاجت مند کو پاؤ تو اس کی مدد کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدح اور تعریف اس شخص کی قبول فرماتے جو حد اعدال میں رہتا، کسی کی گفتگو کے دوران کلام نہ فرماتے اور اس کی بات کبھی نہ کاٹتے۔ ہاں، اگر وہ حد سے بڑھنے لگتا تو اس کو منع فرما دیتے یا مجلس سے اٹھ کر اس کی بات قطع فرما دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب صحابہ کرام میں کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک یہودی خادم اپنے مشرق چچا کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ یہودی نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول تلاوت کی پابندی کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک ترتیل سے ایک ایک حرف واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر وقفہ کرتے، مد کے حرف کو کھینچ کر پڑھتے، مثلا الرحمن الرحیم کی مد سے پڑھتے تھے، اور تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آواز کھینچ کر بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، دوسروں کی زبان سے قرآن سننا بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم فرمایا کہ انہوں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ کو سنتے وقت اس قدر خشوع طاری ہوا کہ آنکھیں ڈبا گئی اور آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے تھے، بلکہ آپ کا ہر کلام اللہ کے ذکر اور اس کی فکر میں ہوتا تھا۔ آپ کا امت کو حکم کرنا، روکنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعید کی تعمیلات سب کی سب ذکر الہی کے قبیل سے ہی ہیں۔ اس طرح اس کے بے حساب نعمتوں پر حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید بھی ذکر اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا اور خوف و حیثیت بھی ذکر ہی تھا، بلکہ آپ کی خاموشی تک بھی قلبی طور پر ذکر الہی پر مشتمل تھی۔ جس طرح ذکر اللہ سے رتب انسان تھے، اسی طرح قلب اور جگر بھی اسی سے سرشار تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ ہر آن ہر حالت میں ذاکر و شاغل رہتے تھے، اور ذکر اللہ آپ کی سانس کے ساتھ جاری اور ساری رہتا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوار ہوتے اترتے، سفر اور حضر، ہر وقت ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے اور اس کی ذکر اور فکر میں رہتے تھے۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو دعا پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے نے ہم کو مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کے پاس اٹھ کر جانا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کی دعائیں مضبوط ہیں، مثلا جب نیند سے بیدار ہو، جب نماز شروع کرے، جب گھر سے نکلے، جب مسجد میں داخل ہو، صبح شام کی دعا، جب کپڑے تبدیل کرے، جب گھر میں داخل ہو، جب بیت الخلاء میں داخل ہو، وضو کی دعا، اذان کی دعا، روایت حلال کی دعا، کھانے کی دعا اور چھینکنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت سادہ تھی۔ جب اپنے دولت خانہ پر تشریف لے جاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دوتے اور اپنی سب ضرورتیں خود انجام دیتے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بہت سیدھا اور کھردرا تھا. میں نے چاہا کہ اس کی جگہ دوسرا بستر رکھوں جو آپ کے لیے نرم آرام دہ ہو. چنانچہ میں نے نرم بستر بچھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کا بستر سخت کھردرا دیکھتی تھی, میں نے اس نرم بستر کو پسند کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اٹھا دو, اللہ کی قسم میں نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے نہ اٹھا لو. چنانچہ میں نے وہ بستر اٹھا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. اپنا سر صاف فرماتے, بکری کا دودھ دھوتے, کپڑا سیتے, اپنے کام سارے انجام دیتے, اپنا جوتا تک سیتے. عام لوگ اپنے گھروں میں جو کرتے ہیں وہ کرتے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے, لیکن جب مؤذن کی آواز سنتے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان برابری فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے یا اللہ یہ میری برابری ہے جو میرے اختیار میں ہے, تو اس بات یعنی قلبی محبت پر مؤاخذہ نہ کر جو تیرے اختیار میں میرے نہیں. امت کو بھی اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے. آپ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں, اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میری شادی کا ابتدائی دور تھا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو میری سہیلیاں شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے جس وقت تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں, جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا آپ کس طرح پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اس طرح کہتی ہو یہ بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو یہ بات نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم, یعنی میرا نام نہیں لیتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں صرف آپ کا نام زبان سے ہی چھوڑتی ہوں نہ کہ دل سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مجھے یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی لوگ مسجد میں اپنے نیزوں سے کرتب دکھا رہے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے لیے پردہ کر رکھا تھا تاکہ میں بھی آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان سے ان حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہوں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پردہ کیے کھڑے رہے جب تک میں خود وہاں سے نہ ہٹ گئی. اور اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم عمر لڑکی جو کھیل تماشا کی شوقین ہو کتنی دیر تک کھڑی رہے گی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح مسلسل اور تیز نہیں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے بولتے تھے, مضمون اس قدر سادہ اور واضح کہ سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ایک دوسری روایت کے مطابق اگر کوئی شخص چاہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے الفاظ گن سکتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نہایت پیار محبت سے پیش آتے تھے. ان کی تربیت کے لیے بڑے پیارے انداز سے کوشش فرماتے تھے, اس شفقت سے ہدایات دیتے تھے کہ بچوں کے دل میں اتر جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بچوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی پیدائش کے وقت کان میں اذان دیا کرتے تھے اور دلوانے کا اہتمام فرماتے تھے. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ تو زہرا کہ ہاں حسن بن علی کی پیدائش ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں اذان دے رہے ہیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ بچہ شروع سے دین کی پکار سن لے اور اسلام و توحید اس کے لاشعور میں جاگزین ہو جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی زندگی کے آداب سمجھاتے. کوئی ساتھ کھانے بیٹھتا تو اسے کھانے کا سلیقہ بھی بتاتے. آپ نے ستیلے بیٹے عمر بن ابی سلمہ کو آداب کا خلاف کھاتے دیکھا تو فرمایا اے بچے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ
اور اپنے سامنے سے کہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ولادت کے موقع پر کٹھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا، میں اسے لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا، کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالی، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر اسے میرے حوالے کر دیا۔ بچوں کا اتنا لحاظ فرماتے کہ اگر عبادت میں حرج ہوتا تب بھی ناراض نہ ہوتے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں ہٹانا چاہتے تو آپ اشارے سے فرماتے کہ رہنے دو۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا نام اچھا رکھنے کا حکم فرماتے تھے، اسے والدین کی اہم ذمہ داری شمار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بکثرت احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، راستے میں نہ آپ نے مجھ سے بات کی اور نہ میری آپ سے بات ہوئی، حتیٰ کہ بنو قینقاع کا بازار آ گیا، پھر آپ وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تک آئے۔ آپ فرما رہے تھے، کیا یہاں منا حسین ہے؟ کیا یہاں منا ہے؟ تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا انہیں تیار کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے اور حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے گردن میں ہاتھ ڈالا، گلے ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی اس سے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبوب رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچپن میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا اور وہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھنا تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد طلب کرنا اللہ سے کرنا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ساری دنیا اگر اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے تب بھی تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اگر ساری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے مل جل کر کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ قلم خشک ہو گئے اور دفتر طے کر دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہنسانے اور بہلانے میں بھی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا، اس کے پاس ایک سرخ چونچ والی چھوٹی سی چڑیا، اس سے کھیلتا تھا وہ۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا تو دیکھا کہ ابو عمیر غمگین بیٹھا ہے۔ دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ ابو عمیر غمزدہ کیوں ہے؟ گھر والوں نے بے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی وہ چڑیا مر گئی ہے جس سے وہ کھیلتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو عمیر، کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم سے مذاق بھی فرما لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، مگر میں کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔